حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہیں حضور غوث اعظم کے والد محترم، ایک سیب کھا لیا اور پریشان ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، کس کا مال ہے۔ اب یہاں تو دینے والا جو بھی ہو بس ٹھیک ہے، یہاں پر بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا، اس کا بیچنے والا، اس کا پینے والا، اس کا خریدنے والا، اس کا مال کسی طریقے سے بھی رکھنے والا، یہ سارا مال، یہ ساری کمائی حرام ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، پیر ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو اس کو بھی سوچنا چاہیے، ایسے ادارے یا ایسے جگہیں بھی بنانے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ جو ایسے مال سے بنے۔ حضور غوث اعظم کے والد محترم سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا کردار دیکھیے، آپ نے ایک سیب کھایا، پریشان ہو گئے، اور وہ بھی بھوک نے ستایا تو ایسا ہو گیا، تو پھر بھی وہ پتہ نہیں ہے، تو دیکھا چلتے گئے ایک باغ، اس کی شاخ لٹک رہی ہے اس پانی میں، سوچا اسی کا ہوگا، گئے باغ کے مالک سے، حضور غوث اعظم کے نانا جان سیدنا عبداللہ سومئی، وہ بھی وقت کے بہت بڑے ولی، عرض کرنے لگے حضور آپ کے باغ سے اس کا پھل گرا آیا، میں نے کھا لیا، ایک سیب کھایا ہے، اس کی جو قیمت ہو میں دینے کو تیار ہوں، اور قیمت دینے کو بھی تیار ہوں، اور پاس ہے بھی کچھ نہیں، قیمت بھی دینے کو تیار ہوں، پاس کچھ نہیں ہے، اب جو آپ چاہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنی جوانی میں، اتنے شباب میں، اور اتنا تقوی، یعنی یہ کیسی کمال کی بات ہے کہ شباب کے عالم میں اتنا تقوی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے معافی ملے گی، پر 3 سال ہے تھے مالی بن کے کام کر، 3 سال ایک سیب کی قیمت۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کی، پھر 3 سال بعد آئے، جی حضور کر لی، فرمایا 3 سال اور کر، سرکار کر لی، فرمایا ٹھیک ہے 3 سال اور کر، سرکار کر لی، فرمایا اچھا اب معافی ملنے کی آخری صورت یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے، لولی لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا یہ تو کر لوں گا لیکن معاف کر دیں گے؟ فرمایا لولی لنگڑی لڑکی سے، اندھی سے، بہری سے، گنگی سے، جس میں یہ سارے عوارضات ہوں، میں شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن خدا را وہ ایک سیب کھایا ہوا معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا یہ آخری شرط پوری کر دے معافی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ایسی فرمائش نہیں کہ میں لڑکی کو دیکھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں، نہ۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ مجھے آپ معاف کریں گے تو اللہ معاف کرے گا، کیونکہ حقوق العباد ہے، حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کرنے ہیں، حقوق العباد بندوں نے معاف کرنے ہیں۔ فرمایا آپ معاف کریں گے تو اللہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب ایسی بات ہوئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، نکاح ہوا، شب عروسی۔ آپ جب کمرے میں گئے دیکھا کہ وہاں ایک دوشیزہ ہیں، وہ ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان سب کچھ، اور آپ نے وہاں سے باہر دوڑ لگا دی، اور یہ بھی کردار نوجوانوں کو پیش کیا۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا کردار ہے میرے غوث کے والد کا۔ جب آپ اندر گئے ایک نظر پڑی، فوراً پیچھے کیا نظروں کو، کہ آپ نے سوچا کہ جو جس سے میرا نکاح ہوا وہ تو اندھی ہے، وہ تو لولی لنگڑی، وہ تو گنگی، وہ تو بہری، اس کو دیکھ رہا ہوں تو یہ تو ٹھیک ہے، اس پر جو ایک نظر پڑی ہے، جو اللہ نے معاف بھی کی ہے، جس کی اجازت ہے کہ ایک نظر پڑ جائے فوراً پیچھے کر لو، ٹھیک، یہ نہیں کہ نظر پڑی تو تکی جاؤ، یہ بھی نہیں ہے، نظر پڑی بس ٹھیک ہے پیچھے منہ۔ فرمایا اچھا اب معافی ہے، اب یہ معاملہ ہے، یہ تو میری بیوی نہیں۔ آپ باہر دوڑے، جب باہر نکلے تو حضرت عبداللہ سومئی باہر کھڑے۔ فرمایا بیٹا باہر کیوں آیا ہے، آج اندر جا۔ فرمایا حضور آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی لولی لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، اندر جو لڑکی بیٹھی ہے وہ نہ لولی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ ہی اس کی کوئی آنکھ اندھی ہے، نہ گنگی ہے، نہ بہری ہے، وہ تو بالکل ٹھیک نظر آتی ہے، اس نے آواز بھی لگائی ہے۔ فرمایا جو میں نے یہ کہا تھا یہ گنگی ہے اس لیے کہ اس نے کسی غیر محرم سے کبھی بات نہیں کی، جو میں نے یہ کہا تھا یہ بہری ہے، اس نے کبھی کسی غیر محرم کی غیر شرعی بات نہیں سنی، جو میں نے یہ کہا تھا یہ اندھی ہے، اس نے آج تک آنکھ اٹھا کر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ یہ ہماری بہنوں کے لیے بہت بڑا کردار ہے میرے غوث کی والدہ محترمہ کا۔ فرمایا میں نے جو یہ کہا تھا یہ لولی لنگڑی ہے، نہ اس کے ہاتھ نہ اس کے پاؤں، وہ اس لیے کہا تھا اس کے ہاتھوں سے کبھی ایسا کوئی کام سرزد نہیں ہوا جو کام شریعت مطہرہ میں ناجائز ہو، حرام ہو۔ میں نے یہ کہا تھا یہ لنگڑی ہے، اس لیے کہا تھا کہ یہ اس کے قدم کبھی چل کر غیر شرعی حرکات کی طرف نہیں چلے۔ فرمایا اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو یہ کہا تھا۔ فرمایا بظاہر تو اس کی ٹانگیں بھی ہیں لیکن یہ غیر شرعی حرکت نہیں کرتے، تو اس لیے یہ لنگڑی ہے دنیا کے لحاظ سے۔ جس کو میں نے کہا یہ للی ہے، اس کے لنجی ہے، ہاتھ بازو نہیں ہے، فرمایا اس لیے کہا
کہ یہ اس کے ہاتھوں سے کبھی غیر شرعی کام نہیں ہوا. آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کہ اندھی آنکھیں تو ہیں لیکن غیر محرم کو نہیں دیکھتی, کان تو ہیں غیر محرم کو نہیں سنتے, اس کی زبان تو ہے غیر محرم سے باتیں نہیں کرتی. فرمایا یہ کردار ہے.